ابراہیم تراورے کا انقلابی منصوبہ ریت کے نیچے دفن پانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افریقہ کا ایک غریب اور خشک ملک برکینا فاسو، جہاں بارش ایک معجزے سے کم نہیں سمجھی جاتی، وہاں کے صدر ابراہیم تراورے نے لاکھوں گیلن پانی زمین کے نیچے کیوں دفن کر دیا؟ یہ سوال پوری دنیا کے ماہرین کو حیران کر رہا ہے۔ بظاہر یہ پانی ضائع کرنے کا عمل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے جس نے دنیا کو ششدر کر دیا ہے۔ برکینا فاسو کی حقیقت: یہ ملک زیادہ تر ریگستان اور خشک زمینوں پر مشتمل ہے۔ سال بھر میں صرف 700 سے 800 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور کئی علاقے تو اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر پانی زمین کے اوپر ذخیرہ کیا جائے تو وہ لمحوں میں بخارات بن کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صدر تراورے نے سوچا کہ اگر پانی کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے تو اسے زمین کے اندر دفن کرنا ہوگا، جہاں سورج کی تپش اور خشک ہوائیں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ ڈیمز کی تعمیر، ہر قطرہ محفوظ۔ صدیوں سے بارش کا پانی یا تو ریت میں جذب ہو جاتا تھا یا سیلاب کی شکل میں بہہ کر ضائع ہو جاتا تھا۔ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایک قطرے کو بچانا ہے۔ اس مقصد کے لیے چھوٹے اور بڑے ڈیم ملک بھر میں تعمیر کیے گئے تاکہ بارش اور سیلاب کا پانی روکا جا سکے اور بعد میں کھیتوں اور شہروں میں استعمال ہو۔ اس اقدام نے کسانوں کو نئی زندگی دی۔ جو فصلیں بارش کا انتظار کرتے کرتے تباہ ہو جاتی تھیں، اب ان کو پانی ملنے لگا۔ کھیت سرسبز ہو گئے، اناج کی پیداوار بڑھی اور دیہاتوں کی معیشت مضبوط ہونے لگی۔ زیر زمین پانی، ایک قومی خزانہ۔ برکینا فاسو کی زمین کے نیچے ہزاروں سال پرانا پانی موجود ہے جسے ماہرین فوسل واٹر کہتے ہیں۔ یہ پانی اس وقت کا ہے جب یہ خطہ سبز و شاداب تھا، لیکن اس پانی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آج ختم کر دیا جائے تو کل کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابراہیم تراورے نے اعلان کیا کہ اس خزانے کو اندھا دھند استعمال کرنے کے بجائے عقل مندی سے استعمال کیا جائے۔ زراعت، صنعت اور شہروں کے لیے پانی کی منظم فراہمی کی جائے اور نئے ذرائع پیدا کیے جائیں تاکہ مکمل انحصار صرف فوسل واٹر پر نہ ہو۔ سمندر کا پانی، ایک نیا باب۔ اگرچہ برکینا فاسو سمندر سے محروم ہے، لیکن اس کے قریبی ممالک گنی اور آئیوری کوسٹ کے پاس ساحل ہیں۔ تراورے نے فیصلہ کیا کہ ان ممالک کے ساتھ مل کر بڑے ڈی سیلینیشن پلانٹس، سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹس لگائے جائیں اور پائپ لائنز کے ذریعے صاف پانی برکینا فاسو تک پہنچایا جائے۔ یہ منصوبہ مہنگا اور توانائی طلب ہے، مگر تراورے نے کہا کہ اپنی قوم کی بقا کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی۔ پوشیدہ دریا، ایک انوکھا کارنامہ۔ تراورے کا سب سے حیران کن منصوبہ زیر زمین پوشیدہ دریا ہے۔ سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے بعد اسے کھلا چھوڑنے کے بجائے ہزاروں میل طویل زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے پورے ملک میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دریا ہے جو سطح زمین پر نظر نہیں آتا، مگر لاکھوں لوگوں کو زندگی بخشتا ہے۔ نیا سورج، نئی امید۔ ڈیمز، زیر زمین پانی کے تحفظ۔ سمندر سے معاہدوں اور پوشیدہ دریا کے ذریعے ابراہیم تراورے نے برکینا فاسو کو خشک سالی اور بھوک سے بچانے کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ صرف آج کے مسائل کا حل نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا ایک محفوظ خزانہ ہے۔